ڈاکٹر رچرڈ نے واقعی ڈاکٹر قاضی سے دوستی نبھائی ہے، ورنہ وہ وہیں ہلاک ہو جاتا۔ باقی رہا صالحہ کی واپسی کا معاملہ، تو بہرحال ڈاکٹر قاضی اس سارے مشن کی بنیاد ہے، اس لیے صالحہ کو اس کے ساتھ حفاظت کے لیے بھجوانا اس پر چیف کے انتہائی اعتماد کی دلیل ہے، ورنہ میرا خیال تھا کہ شاید صفدر یا تنویر کو ڈاکٹر قاضی کی حفاظت کے لیے ساتھ رکھا جائے گا۔ عمران نے جواب دیا تو صالحہ کا چہرہ جو X2 کا حکم سن کر لٹک گیا تھا بے اختیار کھل اٹھا۔ میں چیف کے اعتماد پر پورا اتروں گی، صالحہ نے کہا، تو عمران سمیت سب بے اختیار مسکرا دیے۔ لیکن عمران صاحب، کیوں نہ ہم بھی کیپٹن شکیل کے پیچھے اس لیبارٹری میں ہی جائیں، برانک ہمیں وہیں ملے گا، صفدر نے کہا۔ برانک کی ذاتی طور پر اتنی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اس پورے سیکشن کا خاتمہ کرنا ضروری ہے، ورنہ لا محالہ یہ لوگ فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اطلاع سپر پاورز تک پہنچ جائے تو پھر ان سپر پاورز کے ایجنٹ اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ پڑیں۔ یہاں ایٹمی حملے سے مؤثر دفاع کا سسٹم سب کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے چیف اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن برانک سیکشن کے خاتمے سے یہ کاراکاس تو ختم نہیں ہو جائے گی، صفدر نے کہا۔ کاراکاس تو ختم نہیں ہوگی، لیکن اصل بات اس لیبارٹری میں برانک سیکشن کی ہے۔ اگر یہ لیبارٹری اور یہ سیکشن ختم ہو گیا تو آسانی سے یہ لیبارٹری دوبارہ نہیں بن سکتی، اس کے لیے ایک طویل عرصہ بھی چاہیے اور انتہائی کثیر دولت بھی۔ اب تم خود دیکھو کہ پاکیشیا کے پاس بھی اس ٹائپ کی لیبارٹری نہیں ہے، اسے بھی شوگران سے اس سسٹم کو تیار کروانا پڑے گا، اس لیے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ برانک سیکشن اور اس کی لیبارٹری کی کیا اہمیت ہے، اور دوبارہ اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے کاراکاس کو کتنا عرصہ لگے گا۔ تب تک یہ سسٹم تیار ہو کر نصب بھی ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف ہمیں کاراکاس کے مکمل خاتمے کا بھی آرڈر کر دے، عمران نے کہا، اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، چیف واقعی بہت دور کی سوچتا ہے، صفدر نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے ڈاکن کے اپنے نمبرز پریس کرنے شروع کر دیے تاکہ صالحہ کو ڈاکٹر قاضی کے ساتھ بھیجنے کے بارے میں احکامات دے سکے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چونک کر سامنے رکھی ہوئی فائل سے سر اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے کہا۔ اسپیشل فون پر بات کریں باس، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اوہ اچھا، برانک نے کہا، اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا گیا۔ پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور سرخ رنگ کا فون پیس نکال کر اس کا اینٹینا کھینچ کر لمبا کیا، اور پھر اسے آن کر کے اس نے اس پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ AA1 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ برانک بول رہا ہوں، برانک نے کہا۔ چیف باس سے بات کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد چیف باس کی بھاری آواز سنائی دی۔ برانک بول رہا ہوں چیف باس، برانک نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ برانک، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے، وہ کیا کر رہی ہے، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں اس کے لیے یہاں کراٹ آیا ہوں جناب، وہ لوگ ابھی تک تو یہاں نہیں پہنچے، برانک نے جواب دیا۔ کیا مطلب، کیا تم نے اس کی ماکیا میں نگرانی نہیں کروائی، باس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہاں نگرانی کی کیا ضرورت تھی باس، بہرحال انہوں نے یا تو کراٹ آنا ہے یا کماٹو، اور ان دونوں جگہوں پر ہم ان کے خاتمے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، برانک نے جواب دیا۔ لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ بے حد شاطر، تیز اور خطرناک ایجنٹ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک تمہارے اور تمہارے سیکشن کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں، چیف باس نے کہا۔ چیف، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے اپنے سیکشن اور اس کی حفاظت کے لیے کیسے انتظامات کیے ہیں، اس لیے چاہے وہ جتنے بھی خطرناک ایجنٹ کیوں نہ ہوں، موت تو ان کا مقدر ہے، برانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر رچرڈ نے کوئی رپورٹ دی ہے فارمولے کے سلسلے میں، چیف باس نے پوچھا۔ ابھی تو کوئی رپورٹ نہیں دی، بہرحال ڈاکٹر گراہم کو وقت تو لگے گا۔ اگر یہ فارمولہ اتنا آسان ہوتا تو ڈاکٹر رچرڈ خود بھی کسی سے کم نہیں ہے، برانک نے جواب دیا۔ اوکے، بہرحال پوری طرح ہوشیار رہنا، تمہارا سیکشن، خاص طور پر کراسونا لیبارٹری، ہمارے لیے انتہائی قیمتی اور اہم ہے۔ اگر تمہارے سیکشن اور لیبارٹری کو کچھ ہو گیا تو سمجھو کاراکاز بھی ایک لحاظ سے ختم ہو جائے گی، چیف باس نے کہا۔ آپ قطعی بے فکر رہیں چیف، دنیا کا کوئی آدمی بھی اس سیکشن کے مقابل آ کر زندہ نہیں بچ سکتا، برانک نے کہا۔
اوکے، جیسے ہی ڈاکٹر گراہم یا ڈاکٹر رچرڈ کی طرف سے کوئی رپورٹ ملے تو مجھے فوراً اطلاع دینا، چیف باس نے کہا۔ یس چیف، برانک نے کہا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ برانک نے فون آف کیا اور اسے واپس میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اس نے ایک بار پھر فائل پر نظریں جما دیں۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو برانک نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک ریسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے کہا۔ کراسونا سے ڈاکٹر رچرڈ بات کرنا چاہتے ہیں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، بات کرواؤ، برانک نے چونک کر کہا۔ ہیلو، ڈاکٹر رچرڈ بول رہا ہوں باس۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر رچرڈ کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ یس، برانک بول رہا ہوں۔ کیا رپورٹ ہے فارمولے کے بارے میں؟ برانک نے پوچھا۔ باس، ڈاکٹر گراہم اور میں نے اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم دونوں نے مل کر کافی حد تک اسے مکمل کر لیا ہے، لیکن ابھی کافی کام بہرحال باقی ہے اور یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ ہم اس فارمولے کو مکمل کر لیں گے، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ او ویری گڈ ڈاکٹر رچرڈ، تم نے خوشخبری سنائی ہے۔ میرا وعدہ ہے اگر تم اور ڈاکٹر گراہم نے اسے مکمل کر لیا تو تم دونوں کو تمہارے تصور سے بھی زیادہ انعام دیا جائے گا، برانک نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھینک یو باس، ڈاکٹر رچرڈ نے جواب دیا۔ اوکے، کام جاری رکھو اور مجھے حتمی خوشخبری دو، برانک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر تیزی سے میز کی دراز کھولی اور پھر وہی سرخ فون نکال کر اس نے اس کا ایریل کھینچ کر لمبا کیا اور پھر اسے آن کر کے اس کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ AA1 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ برانک بول رہا ہوں، چیف باس سے بات کرواؤ، برانک نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد چیف باس کی مخصوص آواز سنائی دی۔ برانک بول رہا ہوں، چیف باس، ابھی ابھی ڈاکٹر رچرڈ کی کال آئی ہے لیبارٹری سے۔ اس نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر گراہم اور اس نے مل کر خاصا کام کر لیا ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ فارمولے کو اب مکمل کر لیا جائے گا، برانک نے کہا۔ اوہ گڈ نیوز، ویری گڈ نیوز، یہ سسٹم کاراکاز کو مالا مال کر دے گا۔ کب تک فارمولہ مکمل ہو جائے گا؟ چیف باس کے لہجے میں بھی مسرت تھی۔ ڈاکٹر رچرڈ کا کہنا ہے کہ کافی وقت لگ جائے گا لیکن بہرحال مکمل ہو جائے گا، برانک نے کہا۔ اوکے، انہیں کہو کہ جلد از جلد کام مکمل کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو برانک نے فون آف کیا اور اسے واپس میز کی دراز میں رکھ کر اس نے میز کو نچلی دراز کھولی اور اس میں سے شراب کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی، اس کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل منہ سے لگا لی۔ پھر اس نے اس وقت بوتل کو منہ سے ہٹایا جب اس میں موجود شراب کا آخری قطرہ تک اس کے حلق میں اتر گیا۔ خالی بوتل اس نے قریب ہی پڑی ہوئی ٹوکری میں اچھال دی۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو برانک چونک پڑا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے کہا۔ کوماٹو سے جیکب کی کال ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور برانک بے اختیار چونک پڑا۔ جیکب کی؟ کراؤ بات، برانک نے تیز لہجے میں کہا۔ میں جیکب بول رہا ہوں باس، کوماٹو سے۔ چند لمحوں کے بعد جیکب کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ برانک کے لہجے میں تشویش تھی۔ باس، مارسیلا ایک ایکریمین کو ساتھ لے کر کوماٹو کی طرف چل پڑی ہے، مجھے ماکیا سے اطلاع ملی ہے۔ آپ کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا تھا لیکن اب اس نے یہ حرکت کی ہے، اب آپ جو حکم دیں، جیکب نے کہا تو برانک نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ایکریمی کے ساتھ آ رہی ہے؟ مارسیلا، کیا مطلب؟ کس ایکریمی کے ساتھ اور کیوں؟ برانک نے کہا۔ مجھے مارسیلا کی طرف سے بہرحال خطرہ رہتا تھا کیونکہ وہ ہمارے سارے رازوں سے واقف ہے، اس لیے میں نے اس کی نگرانی کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے وہاں سے اطلاع ملی ہے کہ مارسیلا ایک ایکریمی کے ساتھ موٹر بوٹ کے ذریعے گھاٹ سے روانہ ہوئی ہے اور اس کی منزل ٹاپو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹاپو کوماٹو کے بالکل قریب ہے، اس لیے لا محالہ وہ اس کو ساتھ لے کر کوماٹو ہی آ رہی ہوگی۔ اور اس نے ٹاپو پر آ کر کیا کرنا ہے؟ جیکب نے کہا۔ ویری بیڈ، سنو جیکب، یہ ایکریمی یقیناً پاک ایشیائی سیکرٹ سروس کا ایجنٹ ہوگا جس نے ایکریمین میک اپ کیا ہوا ہوگا، اور یہ اس لیے کوماٹو آ رہا ہوگا کہ انہیں یہی اطلاع ملی ہے کہ لیبارٹری کوماٹو میں ہے، اسی لیے تمہیں ریڈ الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا تھا، برانک نے کہا۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو کال کیا ہے تاکہ کل کو آپ کچھ نہ کہیں۔ اب آپ جیسا حکم دیں، جیکب نے کہا۔ حکم کیا دینا ہے؟ اڑا دو انہیں، ہر صورت میں اور ہر حال پر، برانک نے کہا۔ یس سر، میں نے ٹاپو پر پہلے ہی ایسے انتظامات کر لیے ہیں۔
جب وہ دونوں ٹاپو پر پہنچیں گے تو موت ان کا استقبال کرے گی۔ جیکب نے کہا، اوکے، ہر لحاظ سے ہوشیار رہنا۔ برانک نے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت تھی بس۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، برانک نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ تو یہ لوگ سامنے آ ہی گئے۔ برانک نے رسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ موٹر بوٹ انتہائی تیز رفتاری سے کھلے سمندر میں آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ مارسیلا خود موٹر بوٹ چلا رہی تھی، جبکہ کیپٹن شکیل فرش پر نصب لوہے کے سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں سے دوربین لگائی ہوئی تھی۔ کتنا وقت لگے گا اس ٹاپو تک پہنچنے میں؟ کیپٹن شکیل نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، کم از کم 4 گھنٹے، ابھی تو صرف نصف گھنٹہ ہوا ہے۔ مارسیلا نے، جو خود بھی ایک سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، مسکراتے ہوئے کہا، اتنا فیول ہوگا اس میں؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، نہ صرف جانے کا بلکہ واپسی کا فیول بھی ہے اس میں، مارسیلا نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹاپو پر پہنچتے پہنچتے ہمیں شام پڑ جائے گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اور ایسا ہونا ہے بھی ضروری، ورنہ دن کی روشنی میں ہمیں دیکھا بھی جا سکتا ہے، مارسیلا نے کہا۔ او، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم رفتار آہستہ کر دو تاکہ اچھے سے اندھیرے میں ہم وہاں پہنچیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اس اینگل پر جا رہی ہوں کہ جب ہم ٹاپو کے قریب پہنچیں گے تو پھر کوماٹو اور ہمارے درمیان ٹاپو اس طرح ہوگا کہ وہ ہمیں چیک نہ کر سکیں گے، مارسیلا نے جواب دیا۔ لیکن اگر انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے چیکنگ کی تو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، انہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح ان کی طرف آ سکتا ہے۔ چیکنگ بھی یہاں سمندر میں ہی کی جاتی ہے، مارسیلا نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر واقعی انہیں مسلسل سفر کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے اور شام ہونے لگ گئی۔ اب ہم کافی قریب پہنچ گئے ہیں، مارسیلا نے فاصلہ بتانے والا ڈائل دیکھتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ مارسیلا نے اب سپیڈ کافی کم کر دی تھی۔ کیپٹن شکیل نے گلے میں لگی ہوئی دوربین دوبارہ آنکھوں سے لگا لی، اور پھر تھوڑی دیر بعد دور سے سمندر میں اسے ایک چھوٹا سا دھبا نظر آنے لگ گیا۔ ٹاپو نظر آنے لگ گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ کوماٹو تو نظر نہیں آ رہا، مارسیلا نے پوچھا۔ نہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اینگل درست ہے اور ہم اطمینان سے وہاں تک پہنچ جائیں گے، مارسیلا نے مطمئن لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑی۔ ہیلی کاپٹر، مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ او، کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ادھر بائیں طرف سے آ رہا ہے، مارسیلا نے کہا۔ ہمیں فوری سمندر میں اتر جانا چاہیے، جلدی کرو، انجن بند کر دو، بیگ لے لو، جلدی کرو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن ہم نے غوطہ خوری کے لباس تو نہیں پہنے ہوئے، مارسیلا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جلدی کرو ورنہ یہ ہمارے سر پر پہنچ جائے گا، چلو، کیپٹن شکیل نے اٹھ کر ایک طرف پڑا ہوا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیچھے مارسیلا نے بھی بیگ اٹھایا اور وہ بھی سمندر میں کود پڑی، اور وہ دونوں بیگوں کو ہاتھ میں پکڑے تیزی سے سمندر کے اندر غوطہ لگاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ظاہر ہے انہوں نے سانس روک رکھے تھے۔ پھر اچانک انہیں اپنے سروں پر دھماکے کی آواز سنائی دی اور پانی میں یک لخت تیز ہلچل پیدا ہوئی، جیسے طوفان آ گیا ہو، اور کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ ان کی موٹر بوٹ کو ہٹ کر دیا گیا ہے۔ سانس روکے روکے وہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اسے بہرحال سطح پر تو جانا تھا، چنانچہ اس نے اپنا رخ بدلا اور تیزی سے سطح کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ سطح سے سر باہر نکال کر اس نے بے اختیار ایک لمبا سانس لیا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کو واپس جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسی لمحے مارسیلا بھی سطح بھر ابھر آئی۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ موٹر بوٹ کے تختے سمندر میں بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جلدی سے سانس اچھی طرح لے لو، ہیلی کاپٹر پھر واپس آئے گا۔ انہوں نے چیک کر لیا ہوگا کہ بوٹ خالی تھی، کیپٹن شکیل نے چیخ کر کہا، لیکن ہیلی کاپٹر واپس نہ آیا اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اوہ، شاید انہوں نے خیال نہیں کیا، مارسیلا نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ انہوں نے ٹاپو پر کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا ہے اور انہیں علم ہے کہ ہم نے بہرحال ٹاپو پر ہی پہنچنا ہے۔
کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ کاش ہم غوطہ خوری کا لباس پہن کر بیٹھتے، مارسیلا نے کہا۔ تم اپنا بیگ کھول کر اس میں سے لباس نکالو اور اسے پہننے کی کوشش کرو، میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن بیگ کھولنے سے اس کے اندر پانی چلا جائے گا اور اس طرح وہ بیکار ہو جائے گا، مارسیلا نے کہا۔ بیگ کو پانی کی سطح سے اوپر اٹھا کر کھولو، جلدی کرو، ہیلی کاپٹر کہیں دوبارہ نہ آ جائے، جلدی کرو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بیگ کو پانی کی سطح سے اوپر اٹھا کر اس کی زپ کھولی اور پھر اس کے اندر موجود جدید ترین غوطہ خوری کے لباس کا ایک پیکٹ باہر نکالا اور اس نے بیگ کو بند کر دیا، اور بیگ کو اس نے اپنے گلے میں اس طرح باندھ لیا کہ وہ آگے کی طرف لٹک گیا، جبکہ پیکٹ کھول کر اس نے لباس نکالا اور پھر اس کو کھول کر اس نے پہننے کی کوشش شروع کر دی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد بہرحال وہ اسے پہننے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے زپ لگا کر اسے بند کیا اور بیگ کو گلے سے کھول کر اس نے باقاعدہ لگے ہوئے ہکس کے ساتھ باندھا، اور پھر سر پر خول چڑھا کر اس نے گلے اور سر کو بھی بند کر دیا۔ پھر اس نے اس کے اندر لگے ہوئے ایئر سسٹم کا بٹن آن کر دیا، جس سے پانی کے اندر سے آکسیجن ہو کر اس تک پہنچنے لگی، اور پھر اس نے غوطہ لگا دیا۔ اب وہ اطمینان سے سانس لے رہا تھا۔ مارسیلا ابھی تک جدوجہد میں مصروف تھی۔ کیپٹن شکیل آگے بڑھا اور اس نے مارسیلا کو لباس پہننے میں مدد دی اور پھر اس کی پشت پر اس کا بیگ ہکس سے باندھ دیا۔ اب ٹھیک ہے، اب میں سانس لے سکتی ہوں، ٹرانسمیٹر سے مارسیلا کی مطمئن سی آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹاپو پر جانے کے بجائے چکر کاٹ کر براہ راست کوماٹو پہنچنا چاہیے۔ اس وقت ان کی توجہ لامحالہ ٹاپو کی طرف ہوگی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی اب ٹاپو جانے کی ضرورت نہیں، وہاں پر ہم نے یہی لباس ہی تو پہننا تھا، لیکن انہیں ہمارے متعلق علم کیسے ہو گیا؟ مارسیلا نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ماکیا میں ان کے مخبر موجود ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، لیکن اب تو یہ لوگ پوری طرح ہوشیار ہوں گے، اب تک تو کوماٹو تک پہنچنا بھی مسئلہ بن جائے گا۔ مارسیلا کے لہجے میں بے حد تشویش تھی۔ تشویش سے کام نہیں چلے گا مارسیلا، ہم نے بہرحال مشن مکمل کرنا ہے، اس لیے ہمت اور حوصلے سے کام لو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، مارسیلا نے کہا، اور پھر وہ دونوں گہرائی میں جا کر تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ٹاپو جزیرے سے آگے گزر کر وہ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی بڑھے ہوں گے کہ اچانک کیپٹن شکیل نے سمندر کی تہہ سے اوپر سطح تک سرخ رنگ کی شعاؤں کا ایک جال سا تنا ہوا دیکھا۔ جال پانی کے اندر اس طرح لہرا رہا تھا جیسے ٹارچ کو لہراتے ہوئے ٹارچ کی روشنی لہراتی ہے۔ رک جاؤ مارسیلا، آگے ریڈ ریز کا جال ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مارسیلا نے پوچھا۔ اس سے ٹکراتے ہی ہمارے جسم کے اس طرح بکھیے اکھڑ جائیں گے جیسے ہمارے اندر ایٹم بم پھٹ پڑے ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او، پھر اب کیا ہوگا؟ اب تو ہم واپس ماکیا بھی نہیں جا سکتے اور آگے بھی نہیں جا سکتے، مارسیلا نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ واپس جانے کی بات ذہن سے نکال دو، ہم نے بہرحال آگے جانا ہے اور دیکھنا کہ اس جال کا کیا حشر ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ عقب میں کیا اور بیگ کی سائیڈ زپ کھول کر اس نے اندر سے ایک چھوٹا سا چپٹا سا پسٹل نکالا اور زپ بند کر کے وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے تیزی سے جال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جال کے قریب جا کر اس نے پسٹل کا رخ جال کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے پسٹل سے نارنجی رنگ کی شعاعیں سی نکلیں، اور پھر جیسے ہی یہ شعاع سرخ شعاع جو جال کی صورت میں تھی اس سے ٹکرائی، پانی میں تیز ہلچل پیدا ہوئی اور جال کا کافی سارا حصہ غائب ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے دوبارہ فائر کر دیا اور پھر اس نے 3-4 بار ادھر ادھر ہاتھ کر کے فائر کیے تو جال کا ایک بڑا حصہ غائب ہو گیا۔ البتہ باقی جال ویسے ہی پانی میں لہرا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں جہاں تمہارے پسٹل کی شعاع لگتی ہے وہاں سے جال غائب ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر اسے غائب ہونا تھا تو پھر پورا جال غائب ہونا چاہیے، مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا صرف 15 منٹ کے لیے ہے، 15 منٹ کے لیے دونوں شعاؤں کے ملنے کی وجہ سے شعاعیں پانی میں مل کر غائب ہو گئی ہیں۔ 15 منٹ بعد شعاعیں دوبارہ جال بنا دیں گی۔ اگر یہ پورا آف ہو جاتا تو جہاں سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے وہاں فوراً پتہ چل جاتا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کو بے اثر کرنے کا جدید ترین طریقہ ہے۔ آؤ، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ مارسیلا اس کے پیچھے تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ جال کو کراس کر کر آگے بڑھ گئے۔
کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ ان شعاؤں کا جال یہاں موجود ہوگا؟ مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سمندر کی حفاظت کا سب سے مشہور طریقہ ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا اور پسٹل کو دوبارہ بیگ کی سائیڈ زپ کھول کر اندر ڈال کر زپ بند کر دی۔ اب وہ تیزی سے کوماٹو کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اس جال کو ہی کافی سمجھ بیٹھے ہوں گے۔ ان کا خیال ہوگا کہ اس جال کی وجہ سے کوئی ان تک نہیں پہنچ سکے گا، ورنہ اب تک کوئی نہ کوئی اور حربہ نظر آ جاتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا سابقہ کیپٹن شکیل سے پڑا ہے؟ مارسیلا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ مسلسل تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور انہیں دور سے کوماٹو جزیرہ نظر آنے لگ گیا۔ کیپٹن شکیل کی نظریں غوطہ خوری کے جدید لباس کے شفاف ہیلمٹ کے اندر سے چاروں اطراف کا مسلسل جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت کوئی معمولی سی غفلت بھی ان کا خاتمہ کر سکتی ہے، اس لیے وہ پوری طرح ہوشیار تھا۔ پھر جیسے ہی کوماٹو جزیرہ زیادہ قریب آیا، کیپٹن شکیل تیرتے تیرتے رک گیا۔ رک جاؤ مارسیلا، کیپٹن شکیل نے اپنے پیچھے آتی ہوئی مارسیلا سے کہا۔ کیا ہوا؟ تمہاری آواز میں تشویش ہے، مارسیلا نے کہا۔ اب سب سے خطرناک مرحلہ آ گیا ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ لوگ جزیرے کی حفاظت کے لیے ٹرانسپلیٹیں استعمال کریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹرانسپلیٹیں؟ وہ کیا ہوتی ہیں؟ کہاں ہیں پلیٹیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، مارسیلا نے کہا۔ وہ سامنے تمہیں جگہ جگہ پانی میں چمک محسوس ہو رہی ہوگی، کیپٹن شکیل نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب غور سے دیکھنے سے واقعی محسوس ہو رہی ہے، جیسے دھوپ کی چمک پڑ رہی ہو، مارسیلا نے کہا۔ یہ ٹرانسپلیٹوں کی چمک ہے۔ ٹرانسپلیٹیں خاص قسم کی دھاتوں کو ملا کر بنائی جاتی ہے۔ ان پر جب روشنی ڈالی جاتی ہے تو اس سے خاص قسم کی شعاعیں نکل کر ایک مخصوص رینج تک پانی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پورا پانی ان شعاعوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی جاندار اس مخصوص رینج کے پانی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اعصاب اس طرح مفلوج ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسپلیٹ چیک کرنے والی مشین انہیں آگاہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اس جاندار کو باہر نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جس طرح کا چاہیں وہ سلوک کریں۔ بہرحال ان ریز کا اثر کئی گھنٹوں تک اس کے جسم پر رہتا ہے۔ اس طرح وہ آدمی کسی صورت بچ نہیں سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او ویری بیڈ، یہ تو واقعی انتہائی خطرناک حربہ ہے۔ کیا کیا جائے؟ مارسیلا نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اب تو واپسی کا راستہ بھی بند ہو چکا ہوگا، کیونکہ ریز نے دوبارہ مکمل کر لیا ہوگا اپنا جال، اور اب پسٹل کی شعاؤں کا اثر بھی نہیں ہو سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں طرف سے پھنس گئے ہیں۔ اوپر جائیں تو ہمیں فوراً گولی مار دی جائے گی، مارسیلا نے کہا۔ اس کا اب ایک ہی حل ہے، اگر تم ہمت کرو تو بچا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں، کیپٹن شکیل نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ وہ کیا؟ مارسیلا نے پوچھا۔ ٹرانسپلیٹوں میں ایک خامی بھی ہے کہ جیسے ہی کوئی جاندار اس کی رینج میں داخل ہوتا ہے وہ اسے مفلوج کرتی ہیں تو ساتھ ہی خود بخود آف ہو جاتی ہیں۔ پھر جب تک اس مفلوج جسم کو باہر نہ نکال لیا جائے یہ آن نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر تم اس رینج میں داخل ہو جاؤ تو ظاہر ہے تم تو مفلوج ہو جاؤ گی اور ٹرانسپلیٹوں کا سسٹم آف ہو جائے گا۔ پھر تمہیں باہر نکالا جائے گا تو میں بھی اوپر پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد تمہیں آزاد بھی کرا لوں گا اور پھر ٹھیک بھی کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا یہ ریز غوطہ خوری کے لباس کے اندر بھی اثر کرتی ہیں؟ مارسیلا نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے اسے اچانک اس بات کا خیال آ گیا ہو۔ ہاں، ورنہ تو یہ بیکار ہوتی، کوئی بھی غوطہ خور اطمینان سے اوپر پہنچ جاتا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ سوری کیپٹن شکیل، میں یہ رسک نہیں لے سکتی، مجھے تو وہ دیکھتے ہی گولی مار دے گا۔ البتہ تم مفلوج ہو جاؤ تو میں تمہیں آزاد کروا لوں گی، مارسیلا نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے تم کہو، میں نے بہرحال مشن مکمل کرنا ہے، کیپٹن شکیل نے سادہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اس اعتماد کا شکریہ، تم بے فکر رہو، میں اس اعتماد پر ہر صورت میں پورا اتروں گی، مارسیلا نے کہا اور کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ آؤ ساتھ ساتھ آگے چلیں تاکہ میں جیسے ہی رینج میں داخل ہو جاؤں اور پلیٹیں آف ہوں تو تم بھی اندر داخل ہو سکو، کیپٹن شکیل نے کہا اور مارسیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ کیپٹن شکیل کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ کیپٹن شکیل کی تیز آنکھیں پانی پر جمی ہوئی تھیں
اور پھر اسے پانی کے اندر دائرے کی صورت میں چمکتی ہوئی ایک باریک سی لکیر نظر آ گئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ دونوں جیسے ہی اس لکیر کے قریب پہنچے، کیپٹن شکیل نے یک لخت مارسیلا کا بازو پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے اس نے اسے دھکیل کر اس لکیر کے اندر پھینک دیا۔ مارسیلا کے منہ سے نکلنے والی چیخ کیپٹن شکیل کے کانوں سے ٹکرائی اور پھر وہ یک لخت گھٹتی چلی گئی۔ مارسیلا کا تڑپتا ہوا جسم یک لخت ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پانی میں نظر آتی ہوئی روشنیاں اور لکیر بھی غائب ہو گئی تو کیپٹن شکیل بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر چکر کاٹ کر وہ جزیرے کی دوسری طرف کو نکلتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جزیرے سے غوطہ خور پانی میں داخل ہو کر بے حس و حرکت پڑی ہوئی مارسیلا کو نکال کر لے جائیں گے اور ایک بار پھر ٹرانسپلیٹیں آن ہو جائیں گی، اس لیے وہ ان کے آن ہونے سے پہلے جزیرے پر چڑھ جانا چاہتا تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے دوسری طرف پہنچا اور تیزی سے جزیرے کی زمین کے قریب سے ہو کر اوپر سطح کی طرف ابھرتا چلا گیا۔ جب اس کا سر پانی سے باہر نکلا تو اس نے جلدی سے ہیلمٹ کھول کر عقبی طرف ڈالا اور پھر پتھروں کو پکڑ کر وہ کھائیوں میں سے ہوتا ہوا آخرکار اوپر جزیرے پر پہنچ گیا اور پھر ایک اونچی جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے بیگ اپنی پشت سے کھول کر علیحدہ کر لیا اور پھر غوطہ خوری کا لباس اتار کر اس نے بیگ میں سے ایک تھیلا نکال کر لباس اس کے اندر ڈال کر زپ لگائی اور ایک بار پھر ایک کھاڑی میں اتر گیا۔ اس نے اندرونی طرف سطح سمندر سے اوپر ایک غارنما سوراخ میں تھیلا رکھ دیا اور پھر واپس آ کر وہ تیزی سے اس بیگ کی طرف بڑھا جو اس نے اپنی پشت سے اتار کر رکھا تھا۔ اس نے بیگ میں سے ایک سائلنسر لگا پسٹل اور ایک انتہائی زود اثر بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل نکال کر جیبوں میں ڈالے اور پھر کھاڑی سے نکل کر وہ ایک اونچے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ بیگ اس کے عقب میں موجود تھا۔ اس نے اس درخت کے اوپر چیکنگ پوسٹ دیکھ لی تھی اور اس وقت اس کے ذہن کے مطابق بچاؤ کا سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ وہ ایسی کسی چیک پوسٹ پر پہنچ جاتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چیک پوسٹ پر موجود سب لوگ مارسیلا کو پانی سے باہر نکالنے کے لیے آپریشن دیکھنے میں مصروف ہوں گے۔ بندر کی سی پھرتی سے وہ گھنے درخت پر چڑھتا ہوا اوپر چیک پوسٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے جسم کو تنے کے ساتھ ایڈجسٹ کیا اور پھر سر اونچا کر کے اس نے چیک پوسٹ کے اندرونی طرف جھانکا۔ وہاں سمندر کی طرف انتہائی جدید ترین دور مار میزائل گنیں فٹ تھیں۔ ایک طیارہ گن بھی تھی۔ ایک طرف کے حصے پر چھت تھی جس کے اندر کچھ افراد موجود تھے۔ ان سب کا رخ دوسری طرف تھا۔ کیپٹن شکیل نے جیب سے لگا سائلنسر لگا مشین پسٹل نکالا اور تیزی سے اچھل کر وہ پوسٹ کے فرش پر چڑھا اور پھر لکڑی کے تختوں پر کرالنگ کرتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ وہ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عجیب سلسلہ ہے ماکیرو کہ وہ عورت تو مل گئی ہے لیکن اس کا ساتھی ایکریمین نہیں مل سکا، اور وہ عورت بھی چیف جیکب کی سابقہ بیوی ہے۔ اب پتہ نہیں چیف اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ایک آواز سنائی دی، سلوک کیا کرنا ہے، گولی مار دے گا؟ پہلے بھی چیف باس برانک نے درمیان میں پڑھ کر معاملہ ختم کر دیا تھا، ورنہ تم جیکب کو جانتے ہو، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی عورت کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ ایک دوسری آواز سنائی دی، لیکن مارسیلا تو انتہائی شریف لڑکی تھی، وہ جب تک یہاں رہی اس نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، ایک اور آدمی نے کہا۔ اسی لیے تو پال نے باس جیکب کے کان بھر دیے اور حلف لیا کہ مارسیلا کی اس سے دوستی رہی ہے۔ اس نے دراصل مارسیلا سے دوستی کی کوشش کی تھی، لیکن مارسیلا نے اس سے دوستی سے انکار کر دیا، جس پر اس نے یہ انتقام لیا۔ پہلی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ باہر جا کر چیکنگ تو کرو، سب یہاں اکٹھے ہو گئے ہو، ایک اور آواز سنائی دی۔ اب چیکنگ کے لیے کیا رہ گیا ہے ماکیرو، اب اس طرف سے کس نے آنا ہے؟ کسی نے ہنستے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے جیب سے بے ہوش کرنے والی گیس والا پسٹل نکالا اور اس کا رخ کمرے کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی۔ ارے یہ کیسی آواز ہے؟ دو آدمیوں نے چیختے ہوئے کہا، لیکن پھر ان کی آوازیں ان کے حلق میں گھٹتی چلی گئیں۔ کیپٹن شکیل نے سانس روک رکھا تھا۔ اندر سے یکے بعد دیگرے 4 دھماکے سنائی دیے اور دروازے سے سفید رنگ کا ہلکا ہلکا دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ کیپٹن شکیل نے سانس روکا ہوا تھا۔ جب سفید دھواں غائب ہو گیا تو کیپٹن شکیل تیزی سے کمرے میں داخل ہوا
تو اس نے 4 افراد کو ٹیڑھے میڑھے انداز میں کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے دیکھا۔ کمرے میں باقاعدہ مشینری فٹ تھی جو چل رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا اور پھر اس کی نظریں ایک آدمی پر جم گئیں۔ اس کا قد و قامت اس جیسا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا لباس اتارا اور پھر اس آدمی کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا لباس اس آدمی کو پہنا چکا تھا، جبکہ اس نے خود اس آدمی کا لباس پہن لیا تھا۔